اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ سب سے پہلے تو میں جاوید لطیف جیسے گدے سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے پاکستان توڑنے کی بات کی۔ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ غریب عوام کا ملک ہے جس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ کیا سمجھ کر اس نے ایسی بات کی ہے؟ اگر آئندہ کسی نے ایسی بات کی اور کسی نے میری نظروں سے بھی پاکستان کی طرف دیکھا تو ہم عوام اس کی آنکھیں نکالنا جانتے ہیں۔ ارے غدار کہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا کہتے ہو تم کہ اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو ہم آصف زرداری کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے؟ ارے تم جیسے ٹٹوؤں کی کیا جرت ہے کہ پاکستان کو میلی نظروں سے بھی دیکھ سکیں؟ باقی ناظرین، اس جیسے ٹٹو کے بارے میں زیادہ بات کرنا تو فضول ہی ہے۔ میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف نے اس دن جو تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ مریم نواز کو پاک آرمی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ اس کا نام کیوں نہیں لیتے جو آپ کو دھمکیاں دیتا ہے؟ باقی ہماری پاک فوج اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ مریم جیسی عورت کو دھمکیاں دیتی پھرے۔ ان کے اور بہت سارے کام ہیں۔ نہ تو مریم کی اتنی اوقات ہے مریم کی ان کی نظروں میں، اور نہ عوام کی نظروں میں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جان لیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے مین سٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن کوئی بھی اصل بات کو نہیں پہنچ سکا کہ یہ بات کرنے کا نواز شریف کا مطلب کیا ہے۔ نواز شریف جو ہمارے جرنیلوں پہ الزام لگا رہا ہے نا، اصل میں بغض عمران میں اور اپنی دولت بچانے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اب نواز شریف نے یہ سوچ لیا ہے، بلکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے مریم کو قتل کروانے کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں کرنے کا اس کا مطلب کیا ہے۔ ارے بھائی، آپ لوگ تو روزانہ خبریں پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دولت کی خاطر کتنے پیارے باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بھائی بہنوں کو مار دیتے ہیں۔ ان کی تو پھر خربوں کی جائیداد ہے۔
खरबों के बैंक बैलेंस हैं, और फिर सियासत में कोई रिश्ता नहीं देखा जाता। इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये आदमी, ये जो नवाज शरीफ, ये भगोड़ा जो पूरी कौम को धोखा देकर लंदन में जाकर बैठ गया और अब भूख रहा है फ़ौज के ऊपर, उससे तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ये भी थोड़ी छोटी सी बात है। अब आप नाज़रीन आप ही सोचें, उसने बात की, फिर अपने जावेद लतीफ़ जैसे टट्टू से जो बयान उसने दिलवाया, उस पे इन बातों पे जो भी वो बयान देता है ना, वो भारत में सारे मीडिया पे पूरी फैल जाती है बात। इंडिया में खुशियाँ मनाई जाती हैं उसके बयानों पे। अब जब उनकी फ़ौज को पता चलेगा कि मरियम के मारे जाने पे इतना बड़ा काम हो सकता है, मुल्क में पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल सकती है, ये मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो राह के लिए क्या मुश्किल है मरियम जैसी औरत को मारना। अब ये जो लॉन्ग मार्च का मंसूबा बना रहे हैं ना, नवाज शरीफ का ख्याल है कि इसी लॉन्ग मार्च में इंडिया वाले मरीम नवाज़ को भी मार दें, पाकिस्तान के साथ जो होता है हो, इंतशार फैलता है, कुछ भी होता है, बस इमरान खान चला जाए, उसकी दौलत बच जाए। मरियम जाती है बाढ़ में, उसने मरियम को मरवाने का पक्का फ़ैसला कर लिया है। अगर आप ज़रा गहराई में जाकर सोचें ना, तो मरियम क्या है। नवाज शरीफ ने देख लिया है कि मरियम ने जलसे जुलूस करने की कोशिश की, लेकिन अवाम की तरफ से कोई रिस्पांस उनको नहीं मिला। जो थोड़े बहुत लोग निकले, वो जावेद लतीफ़ जैसे टट्टुओं की वजह से, या इन जैसे जो दूसरे लीडर हैं जो आवाम को बेला फुसला कर पैसों का लालच देकर उनके जलसे जुलूसों में लाते हैं। उसने कोशिश की कि मरियम भी बेनज़ीर बन जाएगी, लेकिन कहाँ बेनज़ीर और कहाँ मरियम। बेनज़ीर तो एक लीडर थी जिसको अवाम चाहती थी, उसके मरने पे भी कुछ नहीं हुआ। तो मरियम के मरने पे ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि मरियम भी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मरियम के मरने से उनको क्या होगा, कोई उनका क्या नुकसान है, उनकी दौलत बच जाएगी, उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, इमरान खान चल जाएगा, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। यही तो वो चाहते हैं। ये नापाक साजिश अब नवाज शरीफ जैसे कमीने इंसान के जहन में पनप रही है। वो अब अपनी बेटी को मरवाना चाहता है। मेरे प्यारे हमवतनों, आज 15 मार्च है और आज ही लाहौर हाई कोर्ट में मरियम की तारीख है। नैब ने उसके खिलाफ दरख्वास्त दी है। अब पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तानी अदालतों का काम है कि मरियम की जान बचाएं।
اور مریم کو کی جان بچانے کے لیے ایک واحد جگہ جو ہے وہ جیل ہے، اور ویسے ہی مریم اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے اس کی ضمانت ہوئی تھی۔ اب اس کا باپ بگوڑا باپ ادھر بیٹھا ہے، وہ اشتہاری ہو گیا ہے، لیکن واپس نہیں آنا۔ وہ نہ واپس آیا نہ وہ واپس آئے گا۔ تو پھر اس کی یہ بگوڑی بیٹی باہر کیا کر رہی ہے؟ اپنے باپ کی طرح یہ بھی اداروں پر بھونک رہی ہے، اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کب تک آپ لوگ تماشا دیکھیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ مریم کی جان بچانا بھی ہمارے اسٹیٹ کا کام ہے۔ جب سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے نا، مجھے تو اب مریم پر ترس آنے لگا ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کی قربانی دینا چاہتا ہے، اور پاکستانی اداروں کا کام ہے کہ اس کو جلد از جلد جیل میں بھیجیں۔ پہلے تو مجھے یقین ہے کہ اس کو عدالت آج ہی جیل میں بھیج دے گی، کیونکہ اس کے لیے وہی محفوظ جگہ ہے۔ باقی ناظرین، جاوید لطیف نے جو باتیں کی ہیں نا، اس پر بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے کہ کسی کے کہنے پہ بھی اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارے تم جیسے ٹٹو جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹ لیا، جن کی وجہ سے ہم غریب عوام آج یہ دن دیکھ رہے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے ملک میں کتنے بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ ہم نے وہ سب کچھ تو برداشت کر لیا، لیکن آئندہ اگر پاکستان توڑنے کی بات کسی نے کی تو ہم اس کی زبان اس کی گدی سے کھینچ لیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔